الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محرم الحرام کے حوالے سے چند باتیں گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پہ عرض کی تھی. یکم محرم الحرام کے حوالے سے گزشتہ جمعے پہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے فضائل و مناقب کے حوالے سے چند باتیں گوش گزار کی تھی. آج انشاءاللہ العزیز سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں، ان کے فضائل اور مناقب، اور اسی طرح چند باتیں جو ان کا نام لے کر آج کے دور میں کی جاتی ہیں انشاءاللہ ان کا بھی تذکرہ ہے. ظاہر بات ہے ہر بڑے نام کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، ہر بڑے نام کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے، آج بھی ہوتا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا. بڑے نام کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے، بڑے تعلقات کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جیسے یہ بڑے بڑے لوگوں کے آفس ہوتے ہیں، پرائم منسٹر آفس ہے، سی ایم آفس ہے، آئی جی آفس ہے، فلاں ضلع لیول کے، پنجاب لیول کے، پاکستان لیول کے جو آفیسز ہیں، ان میں جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ٹیلی فون آپریٹر ہیں، چھوٹے سے مراد اللہ معاف کرے کوئی ویسا نہیں کوئی لحاظ سے، یعنی کہ جن کے چھوٹے مرتبے چھوٹے لحاظ سے ٹیلی فون آپریٹر ہے یا کوئی بھی افراد ہے، ایون کہ کوئی ڈرائیور ہے، کوئی گھر کا، اب وہ چونکہ بڑے گھر کا ہے، اب وہ کہیں پہ بھی اگر سی ایم ہاؤس سے، آئی جی آفس سے یا پی ایم ہاؤس سے کہیں پہ بھی کال کرے گا تو اگلا ہل جائے گا. اور ایسے لوگ کرتے ہیں کہ فلاں آفس سے کال کروا دی اور غلط کام نکلوا دیا. تو بڑے نام کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے.
تو اس لیے ہم غلط استعمال کے قائل نہیں ہیں، بڑے نام کا مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ بہت بڑا نام ہے، ایک برانڈ ہے، ایک نام ہے، بلکہ ان سے برانڈ نکلتے ہیں، لیکن ان کے نام کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آج کل مس یوز ہو رہا ہے، ان کی تعلیمات کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ غلط استعمال سے مطلب جو ان کی تعلیمات نہیں ہیں ان کو ان کی تعلیمات شو کر کے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تو آج ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، بلکہ اس کو ایکسپوز کریں گے۔ تو بارکاہ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے تو ان کے ہم چند فضائل، ظاہر سی بات ہے ہماری کیا مجال ہے، ہمارے کیا بول ہیں، ہم ان کی تعریف کریں یا فضائل بیان کریں، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈال کر سعادت سمجھتے ہیں، ہم اپنا حصہ ڈال کر کے ہمارا نام بھی حسین کی تعریف کرنے والوں میں آ جائے، یا ہم اپنے بیان کی خوبصورتی کے لیے حسین کا نام لیتے ہیں کہ ہماری بات میں وزن بڑھ جائے۔ تو وگرنہ ہم کہاں حسین کہاں، ہم تو مقابلہ ہے۔ تو حسین ابن علی نامی تو آپ کا حسین ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کا لقب جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی آپ کو دیا ریحان عطایا، کہ دونوں میرے پھول ہیں، اور آپ کی کنیت، آپ کا جو نسب نامہ ہے، والد آپ کے علی ابن ابی طالب ہیں، اور آگے پھر نبی علیہ السلام کا نسب ہے، کیونکہ آپ کا ایک ہی نسب آ گیا۔ تو اللہ نے آپ کو کیا شان عطا فرمائی ہے، کیا مقام عطا فرمایا ہے، کیا رفتیں اور بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، بعضوں نے 3 ہجری 4 ہجری 6 ہجری 3 اقوال نقل کی۔ تو خیر آپ کا نام جو ہے وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام شانوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے۔ آج کل ہم جو نام رکھتے ہیں، چلو ہمارے نام نبی علیہ السلام تو نہیں رکھتے، نہ صحابہ رکھتے ہیں، لیکن کم از کم آج ہم اتنا تو کر لیں جو نبی علیہ السلام نے نام بتائے ہیں وہ نام رکھ لیں۔ آج یہ بھی لوگ زحمت نہیں کرتے، آج لوگوں نے استاد گوگل کو پکڑا ہوا ہے، یونیک سا نام اٹھایا اور بچے کا رکھ دیا، کوئی پتہ نہیں کس کا نام ہے، بھلے امریکہ میں وہ کسی کتے کا نام ہے۔ تو ہمیں کم از کم یہ تو کر لیں کہ آپ علیہ السلام ہمارا نام نہیں رکھ سکتے، آج نہیں رکھ سکتے، لیکن جو پیارے پیغمبر نے بتایا یہ نام رکھ لو، وہ تو رکھ سکتے ہیں، وہ تو نام ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے پیارے نام رکھے جائیں، اوٹ پٹانگ الٹ پلٹ نام فائدہ کوئی نہیں، نسبت ہی ہماری نہیں جڑے گی آپ علیہ السلام۔ اگر کسی بندے نے اپنا نام حسین رکھ لیا ہے، نسبت ہوگی کہ نہیں حضرت حسین سے؟ حسن رکھ لیا ہے تو حضرت حسن سے نسبت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ علی نام رکھ لیا ہے تو سیدنا علی سے نسبت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ محمد نام رکھ لیا تو پیارے پیغمبر سے نسبت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ ابو بکر عمر عثمان علی نام رکھے گا تو ان حضرات سے نسبت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ معاویہ نام رکھ لیا، سیدنا امیر معاویہ سے نسبت ہو گئی کہ نہیں؟ عبد الرحمن رکھ لیا، عبد الرحمن ابن عوف سے نسبت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ سعد رکھ لیا، سعید رکھ لیا، طلحہ رکھ دیا، عبید اللہ رکھ دیا، عشرہ مبشرہ سے نسبت ہو گئی کہ نہیں؟ اگر نام ہی ٹونی رکھ دیا، مونی رکھ دیا، فلاں رکھ، کیا نسب نام آپ کا؟ کہاں سے نام لائے ہو؟ کس کے ساتھ نسبت میں لا رہے ہو؟ کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے نام کم از کم ہم وہ رکھیں جو میرے پیارے پیغمبر، جن کے نام سن کر پیارے پیغمبر کا جو ہے وہ خیال آ جائے۔ حسین نام رکھیں گے تو نبی کا خیال نہیں آئے گا، علی نام رکھیں گے تو نبی کا خیال نہیں آئے گا، ابو بکر عمر رکھیں گے تو نبی کا خیال نہیں آئے گا۔ تو کم از کم نام تو وہ رکھیں کہ ہم نام پکارتے ہی ہمارا ذہن پیارے پیغمبر کی طرف چلا جائے۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جن کا نام بھی آپ علیہ السلام نے خود رکھا، حسین، حسن، حسین، محسن، یہ آپ علیہ السلام نے نام رکھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، زینب ام کلثوم بیٹیاں ہیں، حسن حسین محسن آپ کے صاحبزادے ہیں جو سیدہ فاطمہ سے ہیں، اور یہ آپ علیہ السلام نے نام رکھے۔ اور فرمایا کہ میں نے ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کی ترتیب پر نام رکھے، تو ان کے نام شبر، شبیر اور مشبر تھے، ان کا نام میں نے حسن، حسین اور محسن رکھا۔
تو آپ علیہ السلام نے ان کا نام رکھا، اور یہ بڑی یہ کہہ لیں کہ سعادت مند ہستی ہیں جن کا ہر کام نبی علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، پیدا ہوئے تو پہلا جو لعاب گیا وہ نبی علیہ السلام کا گیا۔ ان کی خوش قسمتی کہ جو سب سے پہلا لعاب گیا وہ نبی علیہ السلام کا لعاب گیا، جو تحنیک جسے کہتے ہیں وہ نبی علیہ السلام نے کی۔ کان میں آذان نبی علیہ السلام نے دی، کائنات کے مبلغ نے، کائنات کے داعی نے، کائنات کے امام نے آپ کے کانوں میں آذان دی۔ 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا نبی علیہ السلام نے، آپ کے سر کے بالوں کے بقدر چاندی صدقہ کی۔ تو ان کا ہر کام پیارے پیغمبر علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے، اور آپ کی بلکہ آنے سے پہلے خوشخبریاں آپ علیہ السلام کو دے دی گئی۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ السلام کو خبر اور بلکہ خوشخبری دے دی گئی، اور وہ کیسے کہ ایک دفعہ آپ کے جو ہے وہ چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والی ام الفضل تشریف لائی اور بڑی پریشان ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بتا نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کیا خواب دیکھا آپ نے، بتاؤ۔ تو کہا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے بدن سے، آپ کے جسم مبارک سے گوشت کا ٹکڑا اتر کے میری جھولی میں گرا ہے۔ آپ کے جسم کا گوشت کا ٹکڑا اتر کر میری جھولی میں گرا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تو خوشخبری ہے اس میں۔ میں نے کہا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ میرے ہاں اولاد دے گا، یعنی بچیوں کے ہاں نواسی عطا فرمائے گا، اور ان کو تم کھلاؤ گے بھی صحیح اور دودھ بھی پلاؤ گے۔ یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ نے آپ کو سیدنا حسن اور حسین جیسے نواسی عطا فرمائے، سیدہ ام الفضل نے ان کو کھلایا بھی اور ایک دفعہ ان کو دودھ بھی پلایا۔ تو یہ تو آپ کے آمد سے پہلے آپ کے آنے کی خوشخبریاں آپ علیہ السلام کو دے دی گئی، اور ہاں ساتھ میں آپ کی شہادت کی بشارت بھی دے دی تھی کہ آپ ایسے شہید کر دیے۔ تو خیر یہ مقام ہے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جن کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، جن کے لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، جن کو لعاب نبی علیہ السلام نے دیا، جن کا نام نبی علیہ السلام نے رکھا، جن کے کانوں میں آذان نبی علیہ السلام نے دی، جن کا عقیقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جن کا جو وہ کھلونا اور جن کے ساتھ کھیلنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی سواری وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کمر تھی، آپ علیہ السلام کی کمر ان کی سواری تھی، آپ کا جو وہ گود ان کے کھیلنے کی جگہ تھی۔ تو یہ وہ خوش قسمت ترین ہستیاں ہیں جن کا نام قیامت تک باقی اور جاری رہے گا، اور جن کے نام لیوا بھی قیامت تک کامیابیاں اور قیامت کے بعد اللہ کے حضور پیش ہو کر کامیابیاں سمیٹتے رہیں گے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ان کا رونا برداشت نہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا رونا برداشت نہیں، ان کی تکلیف برداشت نہیں۔ ایک دفعہ ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور سامنے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑکھڑاتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ نے ممبر سے اتر کر ان کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا دیا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، کہ ان کا گرنا، ان کا لڑکنا، ان کا ایسے آنا برداشت نہیں ہو۔ آپ نے اپنا واز چھوڑ کر ان کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ بیٹھایا۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح ان سے لاڈ پڑا، ان کو اپنے ساتھ کھلایا، اور ان کو آپ گلے لگاتے، ان سے پیار کرتے، اور ان کو جس طرح پھول کو سونگا جاتا ہے ایسے خوشبو سونگتے، اور فرما ہما ریحانتایا، یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ یا اللہ جو ان سے محبت فرماتا ہے، محبت کرتا ہے، تو ان سے محبت فرماتا ہے۔ الحسن والحسین یا حسن و حسین منی، کہ حسن حسین یہ مجھ سے ہیں،
یعنی کہ میرے کہہ لیں کہ جسم کا ٹکڑا ہے، میری جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیونکہ ایک دوسری روایت ہے جس میں فرمایا ابو بکر اور عمر سیدا کہول اہل الجنہ، کہ عمر اور ابو بکر یہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں۔ تو سیدہ شباب اہل الجنہ، جیسا سیدہ فاطمہ کے بارے میں آتا ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ وہ جنت کی خواتین کی، عورتوں کی سردار ہے۔ تو اللہ نے آپ کو سرداری دنیا میں عطا کی، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ شہزادے جنت میں بھی شہزادے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا عکس تھے، حلیے کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، ظاہری جسمانی لحاظ سے بھی آپ نبی علیہ السلام سے مشابہ تھے، اور صفات میں بھی ظاہر بات ہے جس نے نبی کی گود میں کھیلا ہو، نبی کی تربیت پائی ہو، نبی کا لعاب جس نے چوسا ہو، لعاب لیا ہو، اور جس کو نبی علیہ السلام نے ٹریننگ اور تربیت دی ہو، تو اس کی تربیت کا کیا ہی کہنا ہو سکتا ہے، اس کے کیا مقابلے ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو نبی علیہ السلام نے تربیت دی تھی، تو وہی صفات آپ کے اندر تھی، عبادت، زہد، سخاوت، تو گھر میں مانگنے آ رہا ہے جو بھی گھر میں ہے سارا دے دو، سخاوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، عبادت آپ کو عطا فرمائی، عبادتوں میں مقابلے، سخاوتوں میں مقابلے۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جن کا مقام اور مرتبہ حضرات صحابہ کرام جن کے لیے عزت احترام فرما رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ یہ پیارے پیغمبر کے لاڈلے نواسے ہیں۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ان کو چوم رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لاڈ کر رہے ہیں۔ ایک بدو ساتھ بیٹھے ہیں، بڑے حیران ہیں کہ بچوں کو بھی ایسے لاڈ کیا جاتا ہے، ایسے پیار کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں سے اتنا لگاؤ نہیں ہوتا۔ آج کل کے زمانے میں تو خیر وہ چیز نہیں ہے، پہلے ایسا تو لوگ بڑے عجیب سے مزاج کے ہوتے ہیں، یعنی کہ بچوں سے پیار کا اظہار نہیں کر پاتے تھے۔ ہاں آج ایسا ہے کہ اولاد بڑی ہو جائے آج بھی بچوں سے اظہار نہیں ہوتا۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، خاص کر والد جو ہوتا ہے وہ بچوں سے پیار کا اظہار کر نہیں پاتا، آج بھی یہ ہے، تو اظہار کر ہی نہیں پاتا کہ کبھی اس کو گلے لگا لے یا اسے کہہ دے یا کوئی ایسے ہوتا، یہ نہیں لاڈ نہیں ہوتا، والد کو بڑا پیار ہوتا ہے لیکن وہ بیچارہ ایکسپلین کر ہی نہیں پاتا۔ اللہ نے قدرتی کوئی ایسا رکھا ہے نظام کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اولاد کو احساس نہیں ہوتا، لیکن والد کو اس سے پیار تو ہوتا ہے، اظہار کر نہیں پاتا، اظہار کر نہیں پاتا، باقی پیار تو ہوتا ہے، اس سے باتیں بھی کرنا چاہتا ہے، اس سے گپ شپ بھی کرنا چاہتا ہے کہ وہ بیٹا بیٹھ جائے، باتیں کرے، کچھ سنائے، کوئی مجھ سے پوچھے، کچھ بتائے، لیکن اولاد بھی ایسی مصروف ہے کہ اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، باپ بھی بیچارہ اپنا پھرتا رہتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اولاد سے پیار کا اظہار کرنا یہ بھی ضروری ہے، یہ آپ علیہ السلام کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ گزشتہ دن ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ حقیقت سے اس کا کیا تعلق ہے، واللہ عالم، کہ وہ کوئی بندہ باہر سے کسی ملک سے آیا ہے، ایئرپورٹ کی ویڈیو ہے، اور وہ جیسے باہر نکل رہا ہے تو دو بچے دوڑتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں اور وہ اگنور کر دیتے ہیں، ایسے مڑ جاتا ہے۔ کوئی جس طرح ہوتا ہے کہ باہر سے آیا ہے کہیں سے تو کوئی پیار محبت سے اپنے بچوں کو اٹھاتا، چومتا، گلے لگاتا، خوشی کا اظہار کرتا، یا کوئی باہیں کھولتا، کوئی ایسا کوئی معاملہ ہوتا۔ اب واللہ عالم وہ کیا معاملہ تھا کہ وہ دکھایا ایسے جا رہا تھا کہ باپ باہر آ رہا ہے، جیسے سامان کی ٹرالی پکڑی دھکا لگاتے ہوئے آ رہا ہے، بچے دوڑتے ہوئے اس کے پاس جا رہے ہیں اور وہ اگنور کرتے ہوئے مڑ جاتا ہے کوئی اب واللہ عالم حقیقت کیا تھی۔ تو کہنے کا مقصد ہے وہ بدو بیٹھا ہوا ہے آپ علیہ السلام سے جب دیکھ رہے ہیں آپ حضرت حسین کو پیار کر رہے ہیں، تو وہ بڑا ایک عجیب سا یہ کیسے، تو اس نے پوچھ لیا آپ علیہ السلام سے کہ رسول اللہ بچوں سے بھی ایسے پیار کیا جاتا ہے، ان کو چوما جاتا ہے، ان کو ایسا کیا جاتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا ہاں، کہ جس کے اندر محبت نہیں ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ جس کے اندر نرمی اور پیار ہی نہیں ہے وہ تو ہر خیر سے محروم ہے۔ تو بچے تو ہوتے ہی لاڈ پیار کی چیز ہیں، اولاد کے لیے، والدین کے لیے تو وہ جان ہوتے ہیں، والدین کی جان تو بچوں میں ہوتی ہے۔
वालिदैन का सारा क्या होता है, रूह समझो बच्चों में होती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने इनको लाड किया है, आप इनकी सवारी बन जाते थे। जिस तरह बच्चों को खिलाने के लिए, यानी कि उनको उनकी कह लें कि थोड़ी सी तफरीह के लिए घुटने जमीन पर रखकर हाथ रखकर उनको कमर पे सवार कर लिया और ऐसे सवारी बन के चलते थे। सहाबा रश करते थे कि कितनी अच्छी सवारी है। आप अलैहिस्सलाम फरमाते सवार भी तो कितने अच्छे, सवार भी कितने अच्छे हैं, सवार भी आलीशान है, सवारी भी आलीशान है। तो मकसद ये है कि आप तो कायनात के इमाम हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप जैसे फजाइल तो जो वो क़यामत तक कोई नहीं हासिल कर पाएगा, आप जैसा मकाम क़यामत तक कोई हासिल है नहीं कर पाएगा। तो ये तो आपकी शान की बात है, आपकी सखावत, आपकी इबादत, आपकी तरबियत, आपका जो है वो मेहमान नवाजी, आपका बड़ों का इज्जत और एहतराम करना, ये बड़ी बात है जो आजकल नहीं है। बड़ों की इज्जत आजकल खत्म होती जा रही है। सैयदना हुसैन और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में एक बुजुर्ग आदमी वुजू कर रहे हैं, उनको देखा कि वुजू ठीक नहीं कर रहे, वुजू ठीक है नहीं कर रहे, तो आपने ये नहीं कहा कि आप वुजू गलत कर रहे हैं, आपका वुजू ठीक नहीं है, बल्कि वहीं पे उनके बराबर में बैठ के वुजू किया, वुजू करके उनसे कहा अंकल, दादाजी, बाबा जी, जो भी कहा होगा कि हमारा वुजू कैसा है। तो उनको भी समझ आ गई, बड़े समझदार होते हैं ऐसे तो नहीं, तो उनको समझ आया, उनका बेटा आपका वुजू ठीक है, मेरा ठीक नहीं था, मेरा। तो ये अंदाज था बड़ों की इज्जत और एहतराम का जो आजकल खत्म हो गया। औलाद अपने बड़ों के वालिदैन की इज्जत नहीं करती, उनको कोई लगे अब्बा जान को मशवरा दे दे, उनको लगे ठीक नहीं हो सकता है जदीद दौर है उनके लिहाज से ठीक ना हो, तुम फौरन बोल पड़ते हैं अब्बा जी नहीं ऐसा नहीं है, ठीक नहीं, आप नहीं ठीक। ऐसा नहीं करना चाहिए, खासकर वालिद के साथ तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जो आजकल लोग बेधड़क कर देते हैं, औलाद ने पता ही नहीं है, जबान चलाते हुए पता नहीं चलता कि आप किसके सामने चला रहे हैं। नहीं है बाजी ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं, फला नहीं, आपको नहीं पता, ये नहीं है, वो नहीं। तो ये बिल्कुल एक जुर्म है, जुर्म और कबीरा गुनाह है। तो औलाद को वालिदैन के सामने बोलते हुए एहतियात करनी चाहिए। वालिद भले कितना बुजुर्ग हो, भले कितना अनपढ़ हो, कितना ही बेचारे को ना भी पता हो, ठीक है आप ठीक होंगे, अब्बा जान को नहीं पता, वो अपने दौर की बात कर रहे होंगे आप आज के लिहाज से, लेकिन उनको इस तरह से टोकना ये ठीक नहीं। आप उनकी बात को ले लें, फिर आप जैसे मुनासिब लगता है कर लें, लेकिन उनको बिल्कुल जो है वो मुकाबले में जवाब ये ठीक है। और खासकर बदतमीजी से जवाब, ये तो किसी सूरत में जो है वो शरीयत में, दीन में काबिल कबूल है नहीं है। तो मकसद आप में बड़ों का इज्जत और बड़ों का एहतराम था, और क्यों ना होता कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तरबियत थी, ट्रेनिंग थी, आपकी तालीमात। तो ये तो है सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी के खूबसूरत पहलू, आपके बचपन के, आपके जवानी के, फिर आपके शहादत आपकी हुई, वो भी एक मिसाली है, वो भी एक मिसाली है। 10 मुहर्रमुल हराम को सन 61 हिजरी में आपकी शहादत हुई, वाक़या करबला हुआ और आप शहीद हुए, और अल्लाह ने आपको अपने पास बुला लिया, अल्लाह ने आपके मकाम को मजीद बुलंद फरमा दिया। हमारा तो ये ईमान है कि शहीद जो होता है वो तो अल्लाह उसको और मजीद मकाम अता फरमा देते हैं। तो गोया कि 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में अल्लाह ने आपको मजीद ऊंचा मकाम अता फरमा, मजीद है, क्योंकि प्यारे पैगंबर ने तो जिंदगी में बता दिया था कि शहीद होंगे। तो 10 मुहर्रमुल हराम को 61 हिजरी को फिर आप शहादत का दर्जा पाकर अपने रब के हुजूर चले गए। ये तो था उनकी जिंदगी का पहलू। और एक है उसका आजकल गलत इस्तेमाल, जो कि हमारे माशरे में हो रहा है, और हो नहीं रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। हर साल कुछ ना कुछ नया निकलता है। वो कहते हैं कि बिदत बांझ नहीं होती, बिदत बांझ नहीं होती, वो औलाद बच्चे देती रहती है। तो हर साल कोई नया निकल रहा है, किसके नाम पे? सैयदना हुसैन के नाम से। जैसे मैंने बताया था ना कि बड़ों की अथॉरिटी को, बड़ों के नाम को, बड़ों के ओहदे को गलत इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज किया जाता है। आज ऐसे किया जा रहा है। नाम हुसैन का है और करतूतें अपनी हैं, ख्वाहिशात अपनी हैं, मिजाज अपना है, मगर ना आजकल जो भी हुसैन के नाम पे हो रहा है वो हुसैन की तालीमात है ही नहीं। हुसैन की तालीमात कौन सी हैं? जो हुसैन के नाना की तालीमात है, जो प्यारे पैगंबर की तालीमात है, वो तो कुछ भी नहीं हो रही। मुहर्रमुल हराम आता है तो अजीब सी कैफियत हो जाती है, अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, लिबास अजीब से हो जाते हैं, शक्लें अजीब से हो जाते हैं, चलने पहनावे अजीब से हो जाते हैं, और अजीब माहौल शुरू कर दिया जाता है। ये दीन में नहीं है। मातम के हवाले से मैंने गुज़िश्ता से पेवस्ता जो में शायद मैंने कहा था
میں نے حدیث سنائی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ جو اپنے چہروں پہ مارتا ہے، اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے اور واویلے کرتا ہے جاہلیت کے زمانے کی طرح، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ ہمیں اتنا پتا ہے جو پیارے پیغمبر نے فرمایا ہم نے اسی کو عمل کرنا ہے، وہی ہمارے لیے حجت ہے۔ اب اگر میں اس سے ہٹ کے کرتا ہوں تو پھر ہمارا جو کرتا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پیارے پیغمبر سے تعلق ہے، کرتا رہے ہمیں سے کوئی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہی تعلیم، مسلمانوں کے لیے یہی تعلیم ہے جو پیارے پیغمبر نے فرمائی۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے نائحہ والمستمعہ، جو نوحہ کرنے والی عورتیں ہیں اور اس جیسی نوحہ سننے والی عورتیں ہیں، پیارے پیغمبر نے لعنت فرمائی۔ اب نوحے کرنا، مرثیے پڑھنا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المراثی، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مرثیے خوانی سے منع فرمایا۔ اب یہ وہ کلیئر کٹ چیزیں ہیں جن میں شک ہی کوئی نہیں، 2 جمع 2 4 کی طرح ہیں، واضح آپ علیہ السلام نے منع فرمایا۔ لیکن یہاں پہ نوحے، ماتم اور مرثیے اور عورتیں اور مرد، تو خلاصہ اس کا کیا ہے؟ مسلمان ایمان والے کو تو کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ صبر اور نماز ایمان والے کو یہ حکم، باقی کوئی کرتا ہے تو پھر کرتا چلے جائے، ایمان والے کو یہی حکم ہے۔ ایمان والے کو ماتم کا ہرگز حکم نہیں۔ آپ علیہ السلام بتاتے، جب آپ علیہ السلام کو زندگی میں بتا دیا تھا کہ حسین شہید ہوں گے تو آپ علیہ السلام تو ایسے ترتیب قائم کر جاتے، تو باقی صحابہ کر جاتے، حضرت علی کر جاتے، باقی کو آج تک ہمیں تو ایسی مثال ملتی۔ اور دیکھنے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام کی ایسی زندگی ہوگی کیا؟ کوئلوں پہ چلے، کوئلوں پہ چلے تو حضرات صحابہ کرام کی ایسی زندگی ہوگی کیا؟ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چھریاں ماریں؟ آپ علیہ السلام نے تو صحابی کو بھی منع کیا تھا کہ جس نے دعا کی تھی، بیماری سے کمزور لاغر ہو چکے تھے، اور اس نے دعا کی تھی اللہ جو سزا مجھے آخرت میں ملنی دنیا میں دے دے۔ فرمایا تو نے کیا دعا کر دی اللہ سے؟ عافیت کیوں نہیں مانگتا اللہ سے کہ اللہ دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت؟ نبی علیہ السلام تو اتنی پریشانی ہمیں نہیں دینا چاہتے۔ ہم چھریاں ماریں گے اپنے بدن پہ، کیوں ماریں گے ہم؟ یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ہم نبی کی تعلیمات کے مکلف ہیں۔ ہم ایسا سوگ بالکل نہیں مناتے، نہ اس کے قائل ہیں، جو نبی علیہ السلام سے نہیں ہے۔ یہ ڈرامے بازی ہم سے نہیں ہوتی، یہ دین نہیں ہے، ڈرامے بازی ہے، یہ پیسے کمانے کے چکر ہیں، یہ ذاکروں کے چکر ہیں، فتنے برپا کرنے والوں کے چکر ہیں، اور کچھ نہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حضرت حسین کا نام 10 دن لے کے ایسے کما کے پورا سال کوئی حسین میں نہیں آتا۔ جو پورا سال مسجد میں آ کے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اصل حسینی وہ ہے، 10 دن جو کرتے ہیں وہ ڈرامہ بازی، وہ حسینی نہیں ہے۔ جو حسین کے نام پہ پورا سال عبادت کر سکتا ہے، حسین نے 10 دن کیا ہے، پورا سال کیا۔ نبی علیہ السلام سے، صحابہ سے، حسین سے، 12 اماموں سے، جتنا بھی سے، ان سے یہ عبادت ثابت ہے یا وہ عبادت ثابت ہے؟ حسین نے صبر کی تلقین کی ہے، حسین سے کہیں پیٹنا مارنا ثابت ہوا؟ عین کربلا کے واقعے میں وہ حسین نے اپنی گھر والوں کو صبر کی تلقین دی، عین کربلا کے موقع پر، جنگ کے موقع پر نماز آپ نے ادا کی۔ ہمیں کس طرف لگایا جا رہا ہے؟ پاگل بدھو سمجھا ہوا ہے کہ آؤ بھی سارے حسین پر جمع ہو جاؤ، ایک اس پہ آ جاؤ۔ اللہ کے بندو، مسلمان تو ہے ہی نہیں جو حسین کا نہیں ہے، لیکن ہم تمہارے ڈرامے بازیوں کو نہیں مانتے۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، حسین کا ماننا اگر یہ ہے کہ آپ نبی سے بڑھ کر حسین کو مانتے ہو تو پھر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جس طرح عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانو، تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو، کون ایسا مسلمان یہاں بیٹھا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا؟ لیکن کیا مانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور پیغمبر ہے۔ عیسائیوں کی طرح ہم نہیں مانتے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو نہیں ہم مانتے۔ تو اسی طرح سیدنا حسین کو ہم مانتے ہیں، ہمارے ایمان کا ایسا ہمارے دل میں بستے ہیں، لیکن جو تم کہتے ہو ہم وہ نہیں مانتے۔ تم تو کہتے ہو حسین جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدائی کا درجہ دے رہے، تم حسین کو جو مقدر میں نہیں ہے وہ حسین سے لے لو، جو مقدر میں نہیں ہے وہ حسین، تقدیر اور مقدر اللہ لکھتا ہے، کون لکھتا ہے؟ تو یہ بےہودہ باتیں یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ چیزیں، یہ ساری ولگیرٹی ہمارے دین کے اندر نہیں ہے۔ یہ بےہودگی جو تم پھیلانا چاہتے ہو
یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، نہ ہم اس کو مانتے ہیں اور نہ اس کو قابل قبول معاشرہ قبول کرتا ہے۔ جو کرنے اللہ کے نام پہ کرو، دین کے نام پہ کرو، نمازیں پڑھو، حسینی جو ہے وہ اپنی اخلاق اپناؤ، حسینی سیرت اپناؤ۔ یہ مارنا کون سی حسینیت ہے؟ اپنے آپ کو پیٹنا کون سی حسینیت ہے؟ اسلام میں یہ کوئی تصور نہیں۔ حسین کے نام کی 10 دن سبیلیں لگا لو، جو حسین کے نام کی سبیلیں لگائے گا کہ نظر حسین، نظر اس سبیل کا پینا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ پانی پلاؤ، پورا سال پلاؤ، اللہ کے نام پہ پلاؤ، اللہ کے نام پہ پلاؤ۔ حسین کو اور خدا کو ملا دو گے تو دین ختم ہو گیا، دین مٹ گیا ہے۔ یہ بڑے بڑے ذاکر ہیں، یہ خبیث محرم الحرام میں صحابہ کی توہین کریں گے اور حسین کے نام پہ ایسے من گڑت کہانیاں سنائیں گے، قصے سنائیں گے، رولائیں گے، یہ نوحہ خوانی کریں گے، یہ گریا پڑیں گے، یہ مصیبت پڑیں گے، پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے ہیں۔ یہ تو صرف کہانی سناتے ہیں، انہیں دین کے الف بے کا بھی نہیں پتا، اللہ جانتا ہے۔ یہ تو اداکار ہے، انہوں نے لوگوں کو رلانا ہے، خود جھوٹے مگرمچھ کے آنسو بہانے ہیں، اپنے پیسے لینے ہیں اور وہ جا اور یہ جا۔ تو اس لیے حسینی وہ ہے جو نبی علیہ السلام کا ہے۔ اب یہ حسینی اتنے بنے کہ نبی حسین کے نانا کو بھول گئے۔ ان کی مجالس میں دیکھیں نبی کا ذکر کتنا ہے، حسین کا کتنا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ سب بیٹھے دل پہ ہاتھ دھر کے بتائیں کہ مقدم آپ علیہ السلام ہے یا حسین؟ ہم حسین کو کس طرح جانتے ہیں کہ نبی کے نواسے ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اگر نبی کو نکال دیں ہم حسین کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبروں کو پہچانتے ہیں، ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ میرے پیارے نبی نے بتایا، اگر نبی کو نکال دو ہم ان پیغمبروں کو کیسے جانیں گے؟ تو سب سے پہلے منبع جو ہے وہ پیارے پیغمبر ہے، اس کے بعد سارا کچھ ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے، اس کے بعد سارا کچھ ہے۔ اگر نبی کی تعلیمات نہیں ہے پھر سارا ڈرامہ ہے، فراڈ ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہے۔ حضرت حسین نے زندگی میں 25 حج کیے ہیں، آپ تو حج کرنے جاتے نہیں، آپ تو عراق جاتے ہو، تم کیسے نبی کے ماننے والے ہو؟ تو خیر یہ ساری باتیں مسلمانوں کے لیے، صبر کا حکم، اور ہاں حسین کے لیے دعا مانگے، آپ حسین کے لیے نمازیں پڑھیں، آپ حسین کے لیے صدقے خیرات کریں، آپ سارا کچھ کریں، حسین کی سیرت کو اپنائیں جو طریقہ ہے اصل میں۔ طریقے کو چھوڑ کر اس طرح بھاگنے سے کوئی حسینی نہیں بنتا۔ جتنے مرضی بڑے علم لگا دیں، اتنے بڑے بڑے علم لگا دیں، شیطانوں تم نے تو حسین کی شبیہ نکالنا شروع کر دی، کارٹون بنانا شروع کر دی ہے، بازاروں میں تم نبی کے نواسے کے خاندان کو، عورتوں کو جو ہے وہ شبیہ بنا رہے۔ یہ ڈرامے بازی نہیں ہے، وہ بازار کے لوگ تھے۔ تو یہ ساری ڈرامہ بازی ہے، ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ نہ یہ ہمارے جلوس دین کا حصہ ہیں، نہ یہ ماتم ہمارے دین کا حصہ ہے، نہ یہ سبیلیں ہمارے دین کا حصہ ہیں، نہ یہ نظر و نیاز حسین ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ہمارے دین کا حصہ وہ ہے جو حسین کی تعلیم ہے۔ بس علیکم بسنتی و سنت الخلفاء، سیدھی سی بات۔ اگر وہ لوگ گناہ کو، گند کو پروموٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں ان کے روکنے کا، ان کے غلط کہنے کا ہمیں حق حاصل ہے، ہمیں حق حاصل ہے، ہم بتائیں لوگوں کو کہ غلط ہے۔ اور بلکہ میں ہر سال یہ بات کرتا ہوں، آپ موبائل پہ بھی ان کی ویڈیو نہ دیکھیں، ان ماتمی جلوسوں کو موبائل پر بھی نہ دیکھیں، فیس بک پر، یوٹیوب پر نہ دیکھیں۔ آپ کے دیکھنے سے ان کو ویورشپ ملتی ہے، ان کو جو ہے وہ پروموشن ملتی ہے، ان کو جو ہے وہ فیم ملتا ہے، لہذا آپ ان پہ بھی نہ دیکھیں، موبائل پہ بھی نہ دیکھیں، اور مرثیے اور یہ ساری چیزیں نہ دیکھیں، سٹیٹس ایسی چیزیں نہ لگائیں اور ان کو بالکل کراس کریں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان سے بری ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، پیارے پیغمبر والے ہیں، اس کے بعد پھر ہم حسینی ہیں۔ آپ نبی کو چھوڑ کے حسین کی طرف پہنچ نہیں سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرنی ہے، ہم اللہ کا شکر ہے مسلمان ہیں، ہمارے دل میں، رگ میں خون حسین ہے، ایمانی حرارت ہے، حسین کے نام پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہے، لیکن سب سے پہلے اسوہ حسینی اپناؤ، بس ہمارا صرف یہ سوال ہے۔ باقی ہم کوئی اللہ معاف کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو ایمان حسین یعنی کہ جو حسین کو نہیں مانتا ہم کہتے مسلمان ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں
हर उस बंदे को जो हुसैन का ना मानने वाला है, लेकिन इन ड्रामों को हम नहीं मानते कि आप हुसैन का नाम लेके मिसयूज करो, इसको हम नहीं मानते। ये नहीं मानते कि जो आप ड्रामेबाजियां करते हैं और पूरे मुल्क को जाम करते हैं, हम इसको नहीं मानते, ये गलत है, ये दीन इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। नौहे करना और ये ड्रामे लगाना ये दीन इस्लाम नहीं है। दीन इस्लाम सीधा साधा है, ला ज़रारा वला ज़रारा, न तकलीफ खुद उठानी है न दूसरे को तकलीफ देनी है, ये दीन है, ये दीन है। आपने नमाज भी पढ़नी है, आप रास्ता ब्लॉक नहीं कर सकते। नमाज भी पढ़नी है, रास्ते में नहीं आप पढ़ सकते। कह जाए कि आप अपने जो है वो मिशन के लिए रोड ब्लॉक कर दें, रूट लगवा दें, फलां कर दें, ये ड्रामेबाजी दीन में है ही नहीं है। दीन तो आसानी का नाम है, दीन ये जरूर। छुरी मारना आसान है, मैं तो नहीं मार सकता, हम तो सुई भी नहीं चबा सकते, हमसे नहीं होता। अगर छुरियां मारना तो फिर दीन आसान कैसा रह गया? छोटे छोटे मासूम बच्चों के सरों पे कट लगा रहे, ये दीन है? ये दरिंदगी है, दीन नहीं है। तो इसलिए दीन तो आसानी का नाम है, अद्दीन युस्रुन, प्यारे पैगंबर की तालीमात का नाम है, और इंशाअल्लाह हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं हम उनको कंडेम करते हैं, हम उनको दीन के खिलाफ समझते हैं, हम उनको ड्रामाबाजी समझते हैं जो दीन से हट कर है, दीन से उनका कोई ताल्लुक नहीं। और आप हजरात से भी मेरी ये गुजारिश है कि इन सब चीजों से अपने आप को बरी रखें, इन किसी चीज में किसी का भी आप हिस्सा न बने। दीन वही है, आपने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा पढ़ा, ये दीन की सबसे आला एक शायर और रुकन है जिस पर आपने अमल किया है। आपके इस अमल को कोई नहीं पहुंच सकता, भले जो मर्जी करे। आप असर की नमाज पढ़ेंगे, आपके इस अमल का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, भले 10 दिन रोता रहे, आपकी नमाज असर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो इसलिए आप जो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़ रहे हैं, हलाल हराम की तमीज कर रहे हैं, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की तमीज कर रहे हैं, ये सबसे बड़े हुसैनी आप हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।